میں تو قاضی فائز عیسیٰ اگر رہ جاتے ایکسٹینشن، میں تو چاہتا تھا ان کو ایکسٹینشن ملے، ایکسٹینشن مل جاتی، عمران خان کا مسئلہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوا ہے تو ہم لینڈ ریفارمز کا کیس لے کے جاتے، میں پٹیشنر ہوں اس کا، اسی طرح ہم اس ملک کے اندر آئی پی پیز کا کیس لے کے جاتے، اسٹوڈنٹ یونینز کا لے کے جاتے، آئی پی پیز کے اوپر جو جتنے بڑے بڑے وکلا ہیں یہ کیوں نہیں کرتے بات، یہ کرے نا بات اس پہ، وہ نہیں کرتے۔ ابھی صرف اور صرف جواد صاحب ہی ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا ابھی آپ نے پارٹی کے اور بھی لوگ ہیں جن کو آپ ظاہر ہے ہماری پارٹی میں تو پورا سٹرکچر ہے، جیسے فیڈرل سٹرکچر ہوتا ہے، جیسے پروونشل سٹرکچر ہوتا ہے، ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے، ویب سائٹ ہماری ہے www.barabariparty.pk، تو اس پہ آپ جا کے وہ سارا دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے وہ کہتے ہیں نا دوست کا دشمن جو ہے وہ دوست ہوتا ہے، تو آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ مخالف، ایک سیاسی مخالف کہہ سکتے ہیں، سیاسی مخالف وہ بانی پی ٹی آئی ہے، تو پھر دوسری طرف نواز شریف ہے، پی ایم ایل این ہے، تو ان سے دوستی کر لیں، بہت جلدی ہوگی، بہت جلد آپ جو ہے وہ وزیر اور شاید بہت جلد آگے بھی آ جائیں گے، آپ کا ویژن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں سارے، آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ ان میں قدر مشترک کیا ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ اور عطر من اللہ اور پھر وہ جو یحییٰ آفریدی جو بھی بنے ہیں چیف جسٹس، یہ سارے ایک جیسے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے چائے پیتے تھے، بیٹھتے تھے، سب ایک دم کیا ہوا ہے، ایک دم یہ ہوا ہے کہ ہیں تو سارے اسی کلاس سے نا، یہ سارے ایک ہی کلاس سے ہیں۔ جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز امیروں کی پارٹیز ہیں ساری، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا، اسی طرح اب یہ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ ان کی ہو جاتی ہے افیلیشن، جب افیلیشن ہوتی ہے تو پھر یہ بھی آپس میں لڑتے ہیں، لیکن ان کی لڑائی سے کیا عام آدمی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے جو عام آدمی کی صرف آواز اٹھائے اور کہے کہ اس ملک میں لینڈ ریفارمز، میں تو قاضی فائز عیسیٰ اگر رہ جاتے ایکسٹینشن، میں تو چاہتا تھا ان کو ایکسٹینشن ملے، ایکسٹینشن مل جاتی، عمران خان کا مسئلہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوا ہے تو ہم لینڈ ریفارمز کا کیس لے کے جاتے، میں پٹیشنر ہوں اس کا، اسی طرح ہم اس ملک کے اندر آئی پی پیز کا کیس لے کے جاتے، اسٹوڈنٹ یونینز کا لے کے جاتے، آئی پی پیز کے اوپر جو جتنے بڑے بڑے وکلا ہیں یہ کیوں نہیں کرتے بات، یہ کرے نا بات اس پہ، وہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے دیکھیں اس ملک کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں یا میری پارٹی اگر ہم گرو کرتے ہیں، عوام ہماری طرف آتی ہے تو اس عوام کا کچھ بن جائے گا، اگر یہ نہیں آتے نا تو پہلے بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہ جی یہ تو آخری امید کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور میں نے تو وزیر اعظم نہیں بننا، یہ آخری امید ہے آپ کے لیے واقعی، کیونکہ آپ لوگوں کو نہ تو کبھی انسان سمجھا گیا ہے، آپ اپنی ذرا حالتیں تو دیکھیں، آپ جا کے گالیاں نکال کے جو ایک دوسرے کو مڈل کلاس کی اور غریب لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں امیروں کے لیے، آپ کبھی اپنی حالت تو دیکھیں کہ آپ اصل میں کیا ہے، تھانے کچہریوں میں آپ کا کیا حال ہوتا ہے، آپ کا کیا حال ہوتا ہے اسپتالوں میں، آپ کا کیا حال ہوتا ہے درسگاہوں میں، تو ہم تو آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری ہی تقاریر، یہ ساری ہی چیزیں بانی پی ٹی آئی بھی کہتے تھے، عوام کو کنونس کرتے تھے، اور اس کے کبھی بھی نہیں کہا یہ چور ڈاکو ان سے جان میں تو چھڑاؤ، چور ڈاکو اپنی کسی کو کہا ہی نہیں، میری پوری گفتگو میں چور ڈاکو آپ نے کہیں سنا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو امیر غریب کی بات کی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو سب سے بڑی خدمت ہے وہ ایکچولی یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کیا اور اس کی پارٹی کو، جنہوں نے انتشار، فساد اور یہ سب پھیلایا ہوا ہے پاکستان میں، جس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ اس کا اینڈ ہوا ہے اور برابری پارٹی کو آگے آنے کا موقع ملے گا۔ سب سے پہلے تو اگر موجودہ صورتحال پر، ظاہر ہے کہ آپ اب ایک سیاستدان کے طور پر ہیں ہمارے ساتھ، اور آپ کے سیاسی خیالات سننا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے، اس کے تحت نئے چیف جسٹس سب آ گئے ہیں، آپ کے کیا خیال ہے جس طرح سے یہ ترمیم آئی ہے، یہ سیاسی اعتبار سے، پارلیمنٹ کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے؟ اچھا دیکھیں، ہمارے لیے، برابری پارٹی کے لیے، میرے لیے تو یہ آئینی ترمیم بہت اچھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے چاہے نواز شریف کی پارٹی کو فائدہ ہو یا آصف زرداری کی پارٹی کو فائدہ ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق صرف اس سے ہے کہ پاکستان کے اندر جس آدمی نے اس وقت سیاست کے اندر دو دھڑے بنائے ہوئے ہیں عوام کے، اور جو مسلسل، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ مسلسل 26 سال سے لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہے، اور اسے لوگوں کو اپنے پیچھے اس وقت لگایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جو امیر سرمایہ دار جگیردار مافیاز ہیں ان کا تسلط ختم نہیں ہو رہا اس ملک کی سیاست سے بھی، اس ملک کی معیشت پہ بھی۔ اس آدمی کو چونکہ یہ 26ویں ترمیم نے کٹ ڈاؤن ٹو سائز کیا ہے، میں اس لیے خوش ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کا نام اس لیے نہیں زندہ رہے گا کہ وہ آئین اور قانون کے صرف ماننے والے تھے، آئین اور قانون اس ملک میں ہے ہی نہیں۔
میں تو مانتا ہی نہیں ہوں نا. اگر آئین اور قانون ہوتا تو ادھر لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ 50,000 25,000 نہ ہوتی, کم از کم 2 لاکھ ہوتی, کم از کم وہ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی اچھی باعزت زندگی گزار سکتے. تو کون سا آئین اور کون سا قانون؟ یہاں پہ صرف آئین اور قانون امیروں کے لیے ہے, تو اس لیے وہ تو میں مانتا نہیں ہوں. تو قاضی فائز صاحب کی جو سب سے بڑی خدمت ہے وہ ایکچولی یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کیا اور اس کی پارٹی کو, جنہوں نے انتشار, فساد اور یہ سب پھیلایا ہوا ہے پاکستان میں, جس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا تھا, اور یہ اس کا اینڈ ہوا ہے, برابری پارٹی کو آگے آنے کا موقع ملے گا.